بہت دفعہ والدین اپنے اولاد میں بعض کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا یہ والا بچہ بہت کام کا ہے، قابل ہے، اور یہ والا تو ایسے ہی نالائق قسم کا، زبان سے نہیں بولتے لیکن دل میں یہ طے کیا ہوا، بالکل ان کا رویہ اپنے ان دونوں بچوں کے ساتھ الگ ہو جاتا، ایک کے اوپر اعتماد، دوسرے کے اوپر نہیں۔ تو اپنے ان رویوں کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے۔ ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرات، اس حدیث کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان مومنین آپس کے تعلق میں ایسے ہیں جیسے ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو جائے، باقی جسم کے سارے حصے اس کے ساتھ اس تکلیف میں شریک ہو جاتے۔ اب آپ دیکھو حضرات، اسی تناظر کے اندر، اسی روشنی میں اس وقت جو امت کی حالت ہے، خود ہمارے ملک کے اندر اور ملک سے باہر، اس میں ہم لوگوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس قسم کے حالات اللہ بچائے، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، اللہ خیر کا معاملہ کرے، لیکن اس قسم کے حالات جب پیش آئیں تو اس میں باقی لوگوں کی کیا ذمہ داری؟ میں نے یہ بات آپ کے سامنے بار بار کی حضرات کہ جب سے یہ موبائل میں تصویر لینے کا، ویڈیو بنانے کا رواج ہو گیا ہے تو لوگوں کو صرف تصویر کھنچوانے کا شوق پیدا ہو، کچھ کرنے کا نہیں۔ انسانی مزاج، جب آپ ایک چیز کو کر لیتے ہیں کہ بس یہ ہو گیا تو آپ دوسرا خود بخود چھوڑ دیتے۔ اب لوگوں کو شوق ہے بس ہماری تصویر کھینچو، ہم اس میں نظر آئیں، ہم شو ہو جائیں، لوگوں کو ہمارے بارے میں پتہ چل جائے، ہماری شہرت ہو جائے، مشرق و مغرب میں لوگوں کو معلوم ہو جائے ہمارے بارے میں۔ یہ سوچ، عمل کیا ہے بھائی؟ کیا کرو گے؟ اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا تمہارے بارے میں، لوگوں نے تم کو جان لیا، پھر کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ اصل آخرت میں ہم جائیں گے، ہمارا اچھا ہمارا برا سب جمع ہو جائے گا، اچھا ہم کو فائدہ دے گا، برا ہم کو نقصان دے دے۔ یہ ہماری دنیا کی بہت مختصر سی زندگی، بہت مختصر۔ اس کے مختصر ہونے کی ایک نشانی آپ کو بیان کرتا ہوں حضرات۔ آپ میں سے مختلف عمر کے لوگ اس مجلس میں شریک ہیں، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کی عمر کا جو بھی حصہ گزرا ہے، بعض کے 20 سال گزرے، بعض کے 30 گزرے، بعض کے 40 گزرے، بعض کے 50 گزرے، بعض کے 60 گزرے، جو بھی گزرے بتا دو کیسے گزرے؟ ہر ایک کہے گا بہت تیز گزرے۔ جب یہ والے بہت تیز گزرے تو آئندہ بھی بہت تیز گزر جائے، اتنا ٹائم نہیں لگے۔ قرآن کریم نے تو یہ کہا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے تو ان کو ایسا لگے گا کہ وہ دنیا کے اندر جو پورا رہے ہیں لمبی عمر، وہ ایک گھڑی تھی دن کی۔ ابھی تو صرف قیامت ہے، قیامت کو جب دیکھیں گے تو کہاں دنیا میں وہ کہا اب تو 60 سال زندہ رہے، 60 سال۔ مجھے لگتا ہے جیسے دن کا ایک گھڑی، صبح کا ٹائم یا شام کا ٹائم۔ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ آج میں صبح حضرات وہ سامنے جگہ میں بیٹھا ہوا تھا،
تو میں نے دیکھا کہ بجلی کا ایک کھمبا ہے اور اس کھمبے کے اوپر چیل نے اپنا گھونسلہ بنایا اور آ کر کے آرام سے اس میں بیٹھا ہو. تو میں ساتھیوں کو کہنے لگا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو بڑا بنگلہ ہے 1000 گز کا اور اس پر بڑے خوش ہو رہے ہیں. یہ چیل کہہ رہا ہے میرا تو یہ گھر ہے. چیل کو آپ کے 1000 گز کا بنگلہ نہیں پسند ہے، وہ پسند ہے اس کو. اگر آپ اپنے 1000 گز کے بنگلے کو بہت کچھ سمجھتے ہیں تو چیل اس گھونسلے کو بہت کچھ سمجھتے. کیا فرق ہے؟ آپ کے لیے بڑا ہے، اس کے لیے وہ بڑا. حقیقت کو جانو حضرات، اپنے اعمال کو، نیک عمل کو محفوظ بنا کر کے پیک کر کے آخرت میں بیچ دو. آخرت میں یہ عمل کام آئے. جس آدمی نے اپنے عمل کے اندر آخرت کی نیت کی اور عمل کو ٹھیک ترتیب پر کیا، یہ عمل قبول ہو جائے گا. اور جس آدمی نے اپنے عمل میں صرف اس دنیا کی نیت کی، لوگوں کو معلوم ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، اس کے بدلے میں مجھ کو اور دنیا کا فائدہ مل جائے، میرے ہاتھ میں مال آ جائے، فلانا آ جائے، بس پھر آخرت میں کچھ نہیں ہے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم، جو اپنے عمل میں دنیا اور اس کی زینت کی نیت ارادہ کرے گا ہم دے دیں گے. لیکن آخر میں فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں. حضرات کتنی بیوقوفی ہوگی، حماقت ہوگی. ابھی آپ آئے اور آپ 12:30 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور 1:30 بجے تک آپ 1 گھنٹہ تقریباً پورا 60 منٹ آپ لگا دیں گے اور خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں یہ نیت شامل ہو گئی کہ فلانا آدمی مجھ سے خوش ہو جائے اور وہ بھی جمعے میں آتا ہے مجھ کو دیکھ لے گا یا میرا فلانا کام ہو جائے گا، یہ پورا 1 گھنٹہ آپ کا ضائع ہو.